أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 110 سے لے کر کے آیت نمبر 114 تک یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، کل کا درس آپ کو یاد ہوگا، کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں کہ ایک مومن بندہ ہے، خاص طور سے صحابہ کرام کے زمانے کی بات اور بعد کے آنے والے تمام زمانوں میں ایک مومن بندہ اگر ایمان کو قبول کرتا ہے اور ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اس کو اگر اس کے زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، سختی آتی ہیں، موت کا خوف ہو جاتا ہے، تو اس ڈر سے اگر کوئی بندہ کوئی کفریہ کلمہ اپنی زبان سے بول دے لیکن دل اس کا اسلام اور ایمان پر مطمئن ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رخصت اور اجازت دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ وہ عزیمت کی راہ اختیار کرے اور اسلام کے راستے میں آنے والے ہر تکلیف کو برداشت کر کے بھی اپنے اسلام کے اوپر وہ ثابت قدم رہے۔ اس کے جسٹ اگینسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل جو آپ کے سامنے درس پیش کیا گیا اس میں فرمایا کہ اللہ کے ایسے بندے جو پہلے تو ایمان قبول کر لیتے ہیں لیکن اسلام کے راستے میں آنے والی سختیوں سے پریشان ہو کر اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو اس کو دنیاوی زندگی میں کچھ تکلیفیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے یا کچھ دنیاوی فائدے اگر اس سے چھوٹ رہے ہیں تو اس کو سامنے رکھ کر کے وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی جب وہ کفر کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کافروں کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس کے آنکھ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اس کے کان کے اوپر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو اللہ چھین لیتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آخرت میں بہت ہی بدترین ہونے والا ہے۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یعنی پھر وہ لوگ جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کے راستے میں آنے والے مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کے اوپر صبر کرتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بے شک تمہارا رب ان تمام باتوں کے بعد ایسے لوگوں کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا اور ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس آیت کریمہ میں دراصل ان مظلوم مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد آزمائے گئے، جن کے اوپر مصیبتیں آئی اور مصیبتوں پر انہوں نے صبر کیا اور بعد میں پھر ہجرت بھی کیا اور ہجرت کرنے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا اور جو بھی تکلیفیں پہنچتی رہی ان کے اوپر وہ صبر کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا اور ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس سے مراد دراصل وہ مسلمان ہیں جو مظلوم تھے، جو اسلام کے بالکل ابتدائی زندگی میں جن کے اوپر کافروں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کافروں نے توڑ دیے تھے، ایسے مسلمانوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ہجرت کیا۔ جب ان کے اوپر ان کی زندگی کو تنگ کر دی گئی تو انہوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 4 یا 5ویں سال میں مکہ سے حبشہ ہجرت کیا، اور ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 80 تھی۔ وہ لوگ مکہ سے حبشہ گئے اور حبشہ سے پھر مدینے کی طرف ہجرت کیا، اور جب مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات بھی کیے، اور جگہ جگہ ہجرت کرنے کی وجہ سے ان کو جو تکلیفیں پہنچتی تھی، مصیبتیں آتی تھی، اس کے اوپر وہ صبر کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے چھوٹے موٹے لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کب معاف کرے گا؟
اللہ مزید آگے فرما رہے ہیں یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے جس دن ہر نفس اپنے بارے میں ہی جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، اور جس دن ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کوئی کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مہاجرین اور مجاہدین جو اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، صبر کرتے رہے، ہجرت کرتے رہے، ایسے مہاجرین اور مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. ماں ملے گی جو ماں دنیا میں اپنے اولاد کے لیے جو ہے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھی، وہ ماں ملے گی. باپ ملے گا، بھائی ملیں گے، بہنیں ملیں گی، رشتے اور ناطے ملیں گے، دوست و احباب ملیں گے، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. بلکہ یہ اپنے ماں کو دیکھنے کے بعد، اپنی بیوی کو دیکھنے کے بعد، اپنے بچوں کو دیکھنے کے بعد، اپنے باپ کو دیکھنے کے بعد، اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے بعد، جگری دوست کو دیکھنے کے بعد چھپے گا، بات کرنا گوارا نہیں کرے گا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی. اللہ کے اس عذاب سے کیسے بچ جائیں اس کے لیے وہ پلاننگ کرنا شروع کر دے گا، جھوٹے موٹے بہانے بنانا شروع کر دے گا، اور یہ چاہے گا کہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈیبیٹ کر کے، سوال و جواب کر کے کسی طرح سے اللہ کے اس عذاب سے بچ جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے دن میں جب یہ حالت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہاجرین مجاہدین کے گناہوں کو، چھوٹے موٹے لغزشوں کو معاف کر دے گا. معزز سامعین کرام، اگر آج بھی انسانوں میں سے جو مسلمان ہیں اگر ایمان کو قبول کرنے کے بعد زندگی کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کہیں پر ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے دنیاوی نقصانات ہو جائیں گے، ایسے موقع پر اگر وہ بندہ صبر کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اپنے ایمان اپنے اسلام کے ساتھ راضی رہتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، تو یقینی طور پر اس بندے کے بھی چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن معاف کر دے گا جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، اور یہ مثال تمام ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو بڑی ہی اطمینان و سکون سے رہ رہی تھی. وہ بستی یعنی بستی کے لوگ جو ہے بہت اطمینان و سکون سے رہ رہے تھے. یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے وافر مقدار میں جتنا چاہیے رزق اس بستی میں آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والوں کے اوپر جو نعمت کی اس نعمت کا انہوں نے ناشکری کی. اللہ فرماتے ہیں فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تو جب انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھانے کا ارادہ کیا ان کے کرتوتوں کے بدلے میں، اور ان کو بھوک کا اور خوف کا عذاب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. بستی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا ہے، لیکن بستی سے مراد مکہ والے، مکہ بستی ہے. مکہ بستی اس زمانے میں بھی جب عرب کے ہر بستی کے اندر لوٹ مار مچا ہوا تھا، قتل و غارت گری تھی، مکہ کے اندر امن و سکون تھا. کعبہ کی متولی ہونے کی وجہ سے عرب کے لوگ مکہ اور قریش مکہ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. قریش مکہ کا قافلہ عرب میں کہیں پر بھی جاتا کوئی بھی اس کو دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرتے تھے، جبکہ عرب کے اندر لوٹ مار مچی ہوئی تھی. جس قافلہ والے کو قریش مکہ امن کی راہداری دے دیتے اس کو کوئی چھونے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے مکہ کے اندر بھرپور رزق آ رہا تھا، ہر طرح کا رزق، ہر طرح کا پھل دنیا کے کونے کونے سے پہنچ رہا تھا. حالانکہ مکہ کا یہ حال کہ مکہ کے اندر نہ کوئی پھل تھا نہ کوئی پھول تھے، یہاں تک کہ مویشیوں کو کھانے کے لیے گھاس پات بھی نہیں نکلتے تھے. لیکن اس کے باوجود چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، ہر طرف سے رزق کا انبار اس مکہ کے اندر آتا رہتا تھا. پھل آتے تھے، پھول آتے تھے، کھانے کے سامان آتے تھے. تمام طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والوں کو دی تھی. بستی والے بڑی ہی اطمینان و سکون کی زندگی گزار رہے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرکیہ افعال کو چھوڑنے کی دعوت دی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، ایک اللہ کے بارگاہ میں جھکنے کی دعوت دی. کہا کہ یہ جو
360 بتوں کو تم نے مکہ کے اندر کعبہ کے اندر رکھ چھوڑا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں جھوٹے معبود ہیں، ان تمام کے ساتھ جو شرک کر رہے ہو اس کو چھوڑو اور ایک اللہ کے بارگاہ میں جھکو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی، بگڑ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ جو ایمان لانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کا انبار لگانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نعمت کو چھین لیا اور اس کے بدلے میں ان کے اوپر قحط سالی، سوکھے کا عذاب ڈال دیا۔ ایسا قحط پڑا، ایسا سوکھا پڑا کہ کہیں سے بھی کوئی رزق نہیں آ رہا ہے۔ 7 سال تک رزق کے لیے وہ لوگ ترس گئے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے مردوں کے چمڑوں کو اور ہڈیوں کو کھانا شروع کر دیا، اور کھانا نہ ہونے کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی کہ جب یہ لوگ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھتے تھے تو آسمان بالکل صاف ہوتا تھا، لیکن ان کو لگتا تھا کہ چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہے۔ بھوک کی شدت جب بڑھی تو بھوک کی شدت کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر گئے، اور جو لوگ بچے ہوئے تھے ان کو یہ دل میں خوف لگا ہوا تھا کہ اگر یہی حالت کچھ دنوں تک رہ گئی تو ہم لوگ بھی مر جائیں گے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک کا بھی عذاب دیا اور خوف کا بھی عذاب دیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اور ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہی حالت کافی دنوں تک رہی تو ہم لوگ بھی مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھوک کا عذاب دیا۔ اور ان کے کرتوت کیا تھے؟ اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہی میں سے ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ایک رسول آیا جو انہی میں سے میں تھا۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن رسول کی تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ رسول ہے، جھٹلا دیا۔ رسول نے جو تعلیم دیا تھا اس کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، اور وہ ظلم کرنے والے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے وہ لوگ تھے، بے انصاف لوگ تھے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اے ایمان والو، اس زمانے کے ایمان والوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور آج کے بھی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، اور یہ بالکل نتیجہ خیز جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَكُلُوا، اے ایمان والو، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اگر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ یہاں پر اللہ کی نعمت کیا مطلب؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت جو ہے وہ ہمارے پاس آنکھ ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس جان ہے، ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے۔ یقینی طور پر یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس جو ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کو ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، ہر وقت ہمارے سامنے بولا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ سمجھایا جاتا ہے، کون سی تعلیم دی وہ بتلایا جاتا ہے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے یہ سمجھایا جاتا ہے، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا کیا رویہ ہے، ہمارا کیا طریقہ ہے، ہمارا کیا جو ہے زندگی کا گزارنے کا جو ہے انداز ہے، ہم اس کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خاص طور سے مکہ والوں کو، کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والوں پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 اور 29 میں فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا؟ اور اللہ کی نعمت سے مراد کیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی نعمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو ٹھکرایا اور ناشکری کی، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو جہنم کے اندر داخل کرا دیا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے، ان کی جو تعلیمات قرآن کریم کی شکل میں اور حدیثوں کی شکل میں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اور کیسے زندگی گزارنا ہم خوب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں کے اندر ناشکریوں کا انبار ہے۔ ہم نے اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد بھی
کہیں پر بھی کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا اور وہاں پر ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور دوسری طرف ہماری دنیا ہے تو ہم نے دنیا کو اختیار کر لیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمت کی ناشکری ہے اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کی ناشکری کے بدلے میں نعمت کو چھین لیتا ہے. اور آج ہمارے ہاں سے نعمتیں چھین گئی ہیں, ہمارے دل کے اندر ایمان کی جو پختگی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ذرا سی بھی دنیا کی نقصان ہمارے سامنے آتی ہے, دنیا کا نقصان ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے مقابلے میں شرعی تعلیمات ہوتی ہے تو شرعی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہیں اور دنیا کو پکڑ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ اس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت چھن جانا کیا ہوگا کہ جو ایمان کی نعمت ہمارے دلوں کے اندر تھی وہ چھن گئی. آج ہم قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں, اپنی زندگی کے لمحات کو دیکھیں, اپنے کاروبار کو دیکھیں, اپنے رشتے ناتوں کے معاملات کو دیکھیں, اپنے جسم کو دیکھیں, اپنے وضاقتہ کو دیکھیں. ہر جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. اور یہ نعمت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم کو ملی ہے اس کی ناشکری ہی کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان دھیرے دھیرے چلا جا رہا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمت کی شکل میں ہم کو ملے ہیں, اے اللہ ان کے مکمل اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم تمام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنا. صحابہ کرام کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما. ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.